کچھ نہ مانگے، بڑا مشکل ٹاسک ہے. کچھ نہ کہیں، ہاں کوئی ریکویسٹ نہ ہو، ہم. بس آپ صرف کن فیکن کہتے ہیں. اس کو جا کے سلام کریں، ہنس کے دکھائیں. وہ ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے، وہ کر دیں. یہ ایک ٹافی جو ہے نا، یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بنا رہی ہے کہ آپ نے مانگ کے چیز لے لیں. کیا آئی رہی، بہت عبادت کی. ان کو جعفری صاحب سے ملنا تھا، میں لے کے گئی. ان کے جانے کے بعد اور ان کے 3-4 دن رہنے کے بعد میرا رزق بالکل قطعاً بند ہو گیا. اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں، مگر مجھے وہی چاہیے جو مجھے چاہیے. دیکھیں ہمارے پورا مکمل جو ہمارا نظام زندگی ہے نا، وہ جھوٹ پر چل رہا ہے. ایک جگہ پہ مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، وہاں پہ ایک صاحب ہیں جو انہوں نے بڑے پیار سے، سنت بھی ہے، انہوں نے اپنے میٹھا رکھا ہوتا ہے، اپنی جیب میں ٹافیاں رکھی ہوتی ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ساتھ ہی بچے جو ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے 2-3 آتے ہیں اور آ کے ان سے جو ہے مانگتے ہیں اور وہ ان کو ٹافی دے دیتے ہیں. تو بچے اس چکر میں نماز پڑھنے بھی آتے ہیں اور آ کے ان سے ٹافی ملتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں بچوں کو کہتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں، محنت کرتا ہوں، ترلا کرتا ہوں، جو وہ نہیں مانتے. الحمدللہ میری بات ماننے بھی نہیں چاہیے، میری بات میں اتنا وزن ہوتا بھی نہیں ہے. شکر ہوگی. ہاں نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو دینا سکھائیں، مانگنا نہ سکھائیں. نہیں، بچوں کی عمر جو ہوتی ہے نا، وہ مانگنے کی ہوتی ہے. بچوں کو بچے کیا دیں گے آپ کو؟ دیکھیں بچے کیا ہاں دیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، وہ عبادت وہ آتے ہیں نماز بچے پڑھنے. نہیں، بچے کیا دیں گے. بچے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، بچے سے اس لیے نماز پڑھنے آ رہے ہیں، فیئر انف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں مجھے میں یہاں پہ ایک مثال عیدی کی کوٹ کروں گا، جس کی ماں نے اس کو 2 آنے دیتی تھی کہ ایک بچہ اسپینڈ کرنا ہے، ایک اپنے پہ استعمال کرنا ہے، اور ایک کسی کو دینا. ہاں جی. ہم نے جب یہاں پہ گریڈ ڈال دیا نا کہ ہمیں جا کے مانگنا ہے، جا کے کھڑے ہونا ہے، پیچھے سے کھڑے ہونا ہے اور ہمیں ٹافی مل جائے گی، تو پھر ہم نے ہر چیز میں ہم نے پرائرٹی سیٹ کرنی، کس سے ہمارا کام، وہ ہمارا کام کر سکتا ہے، ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے، اس کو جا کے سلام کریں، ہنس کے دکھائیں. وہ ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے، وہ کر دیں. یہ ایک ٹافی جو ہے نا، یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بنا رہی ہے کہ آپ نے مانگ کے چیز لے لینی یا ہے، اس کے پیچھے بھاگنا ہے، اور ڈھونڈنا ہے اس بندے کو جس سے آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہے. اس میں کسی اور، میرے پاس تو نہیں آتا وہ بچہ، کسی اور کے پاس تو ہاتھ نہیں ملاتا میرے ساتھ، کیونکہ میں تو ویسے ہی اس کو ڈسکریج کرتا ہوں. ٹھیک ہے 2-1 دفعہ دے دی، فیئر انف، لیکن یار آپ اس کا ایک کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں عرفان. اس کے ساتھ اگر وہ ان کو یہ کہیں کہ نہیں کہہ رہے نا، کوئی نہیں کہہ رہے، سنیں بچہ آ کے ٹافی نکال کے کہ دیتے آپ ہیں. اگر آئیں تو آپ بیٹا سب کو سلام کریں، سب سے ہاتھ ملائیں، آپ سب سے ساتھ اس ٹافی کے ساتھ کچھ تعلیم یا کچھ وہ بھی دیں، کچھ میں مثال ایک مورل لیسن دے دیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ پھر اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ بچہ بالکل نماز پڑھنے آتا ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کو ہم نے پھر نہیں بتایا کہ اللہ کتنا گریٹ ہے، کتنا کمال ہے یار، کہ اس کے لیے آؤ مسجد میں آ کے بیٹھ کے ذرا کرو. سچ آج بتا دیں آپ کو یہ کب پتا لگا کہ اللہ کتنا گریٹ ہے؟ ابھی بھی نہیں پتا چلا، ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں نا جی، ابھی بھی لگے ہوئے ہیں اس میں. کیسے پتا چل سکتا؟ بات یہ ہے نا ہمیں کہ بتایا نہیں گیا اس میں. جب تک ہمیں تو اللہ اکبر کا گرینجر ہی نہیں پتا، کیونکہ اردو لینگویج میں اس کے مقابلے میں کوئی ورڈ ہی نہیں ہے جو اس کی گرینجر بتائے کہ اکبر کس کو کہتے ہیں، کیا گریٹنس ہوتی ہے، کیا گرینجر ہوتا ہے. ہم اللہ اکبر روز پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ تسبیح کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ گرینجر ہی نہیں پتا. ہم بھی نیٹ کے لیے جاتے ہیں نا، ہم تو اس لیے جاتے ہیں میرا یہ کام پھنسا، یہ کام پھنسا، مجھے اچھا لگا. شان کے لیے ہم جاتے ہی نہیں کہ یار یہ قابل عبادت ہے، یہ جو ہے اس کی بات کرنی چاہیے، یہ ڈیزرو کرتا ہے عبادت، اس لیے اس کی بات کرو. یا پھر دوست بنا لیں، اپنی دوست بنا لیں، یا پھر سید سرفراز صاحب کو مجھے بڑا اچھا لگا. ان کا ایک تھا، کہنے لگے کن فیکن، کچھ نہ مانگے، بڑا مشکل کچھ نہ مانگے، بڑا مشکل ٹاسک، کچھ نہ کہیں، کوئی ریکویسٹ نہ ہو، بس آپ صرف کن فیکن کہتے ہیں. یہ نہیں، ہمیں ہے ہی نہیں نا، ہمیں شروع سے ٹافی ملی ہوئی ہے نا، ڈیزائر نیڈ کے اوپر جاتے ہیں ہم. اس لیے یہ مسئلہ ہمارا نہیں ختم، ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ میری اور اللہ کی کسی بزنس کنورسیشنز ود اللہ ہے. ہاں پھنس گئے نا تو پھر آگے اپنی آپ کی کانورسیشن میں اللہ امی آپ سے لاڈ کرتے ہیں، آپ سامنے دیتے ہیں کدھر تم ادھر. مجھے سید جعفری صاحب میں گئی تھی 15-20 دن پہلے ان کی طرف، تو مجھے کہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہیں. اللہ، میں نے کہا بہت بڑی بات کرے ہیں جعفری صاحب، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور کیا چاہیے بھائی، کیا چاہیے. وہ خاتون آئی میرے گھر، کراچی سے گیسٹ آئی. آئی ڈونٹ نو، میں کبھی کسی کو اپنے گھر میں نہیں انوائٹ کرتی، سگے بہن بھائیوں کے علاوہ تو چلے، انہوں نے خود اپنے کو انوائٹ کیا، آئی رہی، بہت عبادت کی. ان کو جعفری صاحب سے ملنا تھا، میں لے کے گئی.
ان کے جانے کے بعد اور ان کے 3-4 دن رہنے کے بعد میرا رزق بالکل قطعاً بند ہو گیا. اب آپ کو پتہ ہے وی ہیو ٹو بلیم سمون نا. اب میرا کوئی غلطی نہیں ہے, وہ میرا قصور کوئی نہیں ہے, سب قصور ان کا ہے, مہمان کا ہے. پھر میں نے کہا نہیں اللہ میاں یو کانٹ بی لائک دس از ناٹ پاسبل, دس از ناٹ ہیپننگ. تو وہ پھر میں کچھ تسبیحات بھی, کیونکہ مصروف تھی ان کے ساتھ گپ شپ میں, تو تسبیحات بھی بھولی ہوئی تھی. میں نے کہا چلے میں پھر سے شروع کر رہی ہوں, اللہ میاں بی کائنڈ. تو میری اور اللہ میاں کی نا ایک کانورسیشنز چلتی رہتی ہیں کہ نہیں آئی ڈونٹ بلیو کہ صرف بیکاز میں وہ 2 نفل حاجت پڑھتی ہوں تو آپ مجھے دیتے ہیں, یا میں وہ تسبیح پڑھتی ہوں تو آپ مجھے دیتے ہیں. آئی بلیو کہ یہ میرے لیے آپ نے یہ لکھا ہوا ہے, جو رزق میرے حق میں ہے وہ لکھا ہوا ہے, وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہر حال میں. سو آئی ایم کنٹینٹ. لیکن یہ کہنا اور کرنا 2 الگ الگ بات ہے. مشکل کام, بہت مشکل کام, بہت مشکل کام. اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں, مگر مجھے وہی چاہیے جو مجھے چاہیے. ہاں یہ تو ایک بڑا مشکل لفظ ہے. میں نے سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ 20 پروگرام کیے, ابھی بھی میرا جو ہے وہ مجھے نہیں لے کے گئے. کیو ٹی وی پہ آپ جب آپ حکم کریں, جو کیو ٹی وی پہ ایک پروگرام ہے جو ریگولر چل رہا ہے میرا ان کے ساتھ, ہر ویک وہ آن ایئر ہوتا ہے. تو وہ لیکن مجھے اس پہ ابھی تک میں کتنے سال ہو گئے ان کے ساتھ اس طرح سے ان کی صحبت میں, اور بڑے ان کے بہت مہربانی فرماتے ہیں. بڑا مجھ جیسے بندے کو پاس بیٹھنے دیتے ہیں, میرے لیے تو یہ بڑی بات ہے اس میں. دیکھیں ایسے اللہ والے بندے عاجز ہوتے ہیں. وہ ساری چیزیں جو ہے نا, وہ یہ چیز ابھی تک میں ٹشو دینا, وہ والی چیز ابھی تک میں نہیں کریٹ کر سکا کہ اس طرح سے اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کے لیے بہت ظرف چاہیے, بہت پہلے سے ٹریننگ چاہیے. وہ 50 سال کے بعد آ کے ٹریننگ نہیں ہو سکتی کہ یار اب میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں گا. یہ جو وہ بھی ہم مجبور ہو کے نا, مجبور کے, اور آپشن ہی کوئی نہیں ہے تو چلو میں راضی ہوتا ہوں اللہ کی رضا میں. اس میں کوئی چیز نہیں ہو رہی تو میں اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہوں. ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے, باتیں ساری ٹھیک ہیں. وہ میں نے اللہ سے کہا, میں بڑی پریشان تھی, میں ایک چیز سے گزری تھی, میں نے کہا چلیں اللہ پھر آپ کی مرضی. اب obviously جب کام نہیں ہو رہا, اور آپشن ہی نہیں تھی, اور آپشن ہی نہیں تھی, کوئی آپشن چھوڑ کے تو نہیں کہا. اللہ نے ایک ہر دروازہ کھٹکا لیا, ہر چیز کر لی, ہر کام کر لیا, ہر بندے کا ترلا کر لیا. جب نہیں ہوا تو اس کے بعد کہا اللہ میں تو تیری رضا سے راضی ہونے لگا. مطلب آئی مین اللہ میاں یار اللہ سے جھوٹ نہ بولو نا. کوئی تو ہو جس کے ساتھ تم جھوٹ نہ بولو نا یار, کوئی تو ہو ایسا جس کو ڈاج نہ کرو. دیکھیں ہمارے پورا مکمل جو ہمارا نظام زندگی ہے نا وہ جھوٹ پر چل رہا ہے. کیوں جھوٹ پہ چل رہا ہے؟ کہاں سے ٹریننگ شروع ہوئی, کیسے جھوٹ میں چلنا شروع ہوا؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا شروع سے کہ ہمیشہ جھوٹ مت بولو. بڑا اچھی اسٹیٹمنٹ تھی. وی ڈونٹ لیکن وہ بھی وہاں تک تھا نا کہ میں جھوٹ بولو کتاب کی حد تک ٹھیک ہے. وی ڈونٹ فالو واٹ وی لسن ٹو, وی فالو واٹ وی سی. اب میں آپ کو بتاؤں جھوٹ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. آپ چھوٹے سے ہیں, 5-6 سال کے ہیں, دودھ والا آیا, دروازہ نوک کیا, امی پیسے لینا بھول گئی ابو سے, دودھ والے کے پیسے دینے ہیں, آپ بھاگے ہیں, امی دودھ والا ہے, اوئے ہوئے میں تو پیسے لینا بھول گئی. جا اس کو بولو امی گھر پہ ہی نہیں ہے. وائٹ لائے, نو ہارم. مگر اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ بیٹا جاؤ ان کو کہہ دو میں آج پیسے لینا بھول گئی, کل لے لینا. وی جسٹ ٹرن اٹ. اور اس سے ہم بچوں کو اندر ایک جگہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے جہاں سے ہم بڑھا اس کو اپنی لائف میں ایک نارم سمجھنے لگتے ہیں. اس کا یہ تو گناہ ہے ہی نہیں, ہو چکا نا, ڈیمیج ہو چکا. اب آگے تو کنٹرول کر سکتے ہیں نا اپنے بچوں میں. اب تم مجھے, اب بچوں کو اب تو عادت ہو گئی ہوئی ہے, بچوں کو بھی عادت ہوئی ہے, اب تو یہ ان کی ہیبٹ بن چکی ہوئی ہے, اب تو ان کی زندگی کا لائف سٹائل کا حصہ بن چکا ہوا ہے. یہ جھوٹ جو آپ نے بولا ہے ابھی, یہ جھوٹ تو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا. یہ کہاں سے شروع کرنا چاہیے. یہی تو میں کہتی ہوں, اب لوگ مجھے کہتے ہیں عمران خان کب آئے گا, یہ کب ہوگا. میں کہتی ہوں بھائی ہم نے کب بدلا اپنے کو. کوئی وہ تو کوئی اس میں وہ عمران خان والا تو ایک اور چیپٹر ہے کہ ہم نے کیا کر لیا اس کے لیے. ہمارا ملک بہتر ہو جائے.